السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، جو اپنا پہلے موضوع چل رہا تھا صوفی اور قلندر کیا ہے، تو آپ نے صوفی کی تعریف تو ہو چکی، اب قلندر کیا ہے تو قلندر کی تعریف کیجیے۔ میرا ایک اشعار بمناسبت قلندر کا اس کا ایک مشرہ بیان کرتا ہوں پہلے، پھر آغاز کر کے پھر تفسیر پہ آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قلندر ظہور عین خودی، قلندر ظہور عین خودی، قلندر مبرائے غیر خودی، کیا بات، قلندر مبرائے غیر خودی، قلندر گوتا زن عین باطین، قلندر اطراف دامن فطرت خودی، قلندر اطراف دامن فطرت خودی۔ یہ اشعار بشان قلندر جملے کافی نہیں ہیں، مگر مجھ ناقص عقل کی جانب سے میری اپنی تسکین تسلی کے لیے یہ تعریف کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں موضوع قلندر پر صوفی صاحب کا مطالبہ تھا کہ میں اب جو ہے بشان قلندری اور قلندر کی پہچان میں چند جملے تفسیر بیان کروں۔ میں پہلے تو قلندر کے بنام عنوان قلندر پہ مختصر روشنی ڈالتے ہوئے پھر بات کو آگے لے جاؤں گا۔ الحمدللہ، سامعین سماعت فرمائے۔ دیکھیے جناب قبلہ صوفی صاحب کی جو موضوع جو قلندر کا ہے بہت وسیع ہے، اور اسے بیان کرنے کے لیے وقت بھی طویل چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ قلندر کے مقامات کو پانا، شاباش قلندر جسے کہتا ہے زمانہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ قلندر وہ ہے جو لفظوں میں محدود نہیں ہوتا، اور مقید نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں عنوان قلندری سے متعلق چند اشارات ہیں میرے، پہلے اس کو سمجھ لیں تو پھر آگے بات کی جائے۔ الحمدللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ جی جناب قبلہ، در حقیقت میں قلندر جو ہے یہ جو عنوان ہے فرسین کے اندر قلندر کو صاحب خدا کو قلندر کہتے ہیں۔ فارسی میں؟ ہاں، آتش فرشتوں کو نزدیک، اچھا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں پرسین کہتے ہیں۔ ہاں، جی ان کے نزدیک قلندر بمعنی
صاحب خدا کے ہوتے ہیں. وہ جس نے خدا کو حاصل کر لیا. کیا بات ہے، کیا اونچا مقام ہے یار، سبحان اللہ. وہ جس نے خدا کو حاصل کر لیا، یا خدا سراپا ہوا، اوئے ہوئے. یا خدا سراپا ہوا. محتاجی تھی بولنے کی میری، مگر حقیقت دیکھو زبان سے نکل آئی. اصل حقیقت میں ان کے نزدیک خدا سراپا ہونے کو قلندر کہتے ہیں. کیا بات. یہ عقیدہ ہے پرسین کا، اور پرسین سے بہت ساری عبادت کے متعلق معنی لیے گئے ہیں. ہاں جی. ہماری اردو زبان محتاج رہی ہے، اور اس میں پرسین کی بڑی امداد ہوئی ہے. حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. دوسری بات، قلندر جو لفظ ہے، فارسی قلندر لفظ ہوتا ہے. فارسی کے اندر لفظ جیسے کہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوتا ہے، تو بڑے جملے سے مراد کلا، اور چھوٹا رہا تو اس کو خرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خرد. چھوٹے کو خرد کہتے ہیں، بڑے کو کلا کہتے ہیں. یہ کلا سے قلندر ہوا. اچھا، کلا سے قلندر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. تو لغت کے لفظی معنی سے اس کی وجاہت کی میں نے. اور یعنی ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والا. قلندر وہ جس کی ولایت کے سفر کی ابتدا اور انتہا اس کی دائرے کے درمیان میں سیمت ہو جائے. ابتدا اور انتہا قلندر کے محور میں، دائرے میں، ہاں ہاں، دائرے کے اندر سفر کر کے سیمت ہو جائے. ولایت جہاں سیمت ہو جائے، جس کی حد ختم ہو جائے ولایت کی، اور اس کے بعد جو بچے وہ قلندر. ہاں. کیا بات. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا، یعنی کلا کے معنی ہوتے سب سے بڑا. یہ فارسی معنی ہے صاحب. اس سب سے بڑا سے نکل کر یہ معنی قلندر بنا. کیا بات. اب وہ سب سے بڑا اگر صفات میں دیکھا جائے گا تو سب سے بڑا، جب صفات میں دیکھا جائے گا تو مظہر رحمان کہلائے گا. وہ مرکز رحمانیت پر فائز ہونے والے کو قلندر کہیں گے. سنیے کیا بات. کیا بات. سبحان اللہ. افضیت کے دائرے میں اگر دیکھیں گے تو رب نظر آئے گا. وہ رب کیا بات. کیا بات. سبحان اللہ. یوں کہنا غلط نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد ابتدائی ولایت سے لے کے انتہائی ولایت تک کا مکمل صفتوں کا، مکمل خوبیوں سے آراستہ پیراستہ، یہ تاج فخر کا نام قلندر ہے. سر تاج الاولیاء کہتے ہیں اسے. کیا بات. سبحان اللہ. اور یہ شان میرے مولا علی کی. حق. قلندری امت میں مولا علی سے جاری ہوئی ہے صاحب. حق. اس لیے ہر قلندر کو امت میں مولا علی کی ست ولایت جانا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان ہر اللہ. قلندر ڈائریکٹ مولا علی سے منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں. انتہا لا انتہا کا نام قلندر ہے. بڑے بڑے کبیر اولیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلندر کے مرتبے کے متعلق جب ان سے سوال پوچھا گیا تو کبیر اولیاء نے ارشاد فرمایا کہ قلندر وہ ہے
جس کا ایک قدم فرش پر ہو دوسرا عرش پر. ہو یعنی فرش ببا حیثیت رب کے ہو اور عرش ببا حیثیت رحمان کے ہو. کیا بات. کلندر کی نگاہ فیضان سے ترتیب تقسیم ولایت ہے. سبحان اللہ. کلندر انکشاف انبیاء کلندر انکشاف انبیاء کے حال میں موجود، کلندر حال خودی میں موجود. کیا بات. سبحان اللہ. کلندر کی صفت کا محاسبہ اگر آپ کریں گے جناب تو ادھر انبیاء کل انبیاء کی صفتوں کا مشاہدہ کریں، کل انبیاء کی صفتوں کا مشاہدہ کریں، اور یہاں کلندر کے مرتبے کے ظہور کا مشاہدہ کریں. ایک پاؤں گے آپ، یعنی کلندر وہ جو 1.25 انبیاء کی صفتوں کی تجلی لے کے بیٹھا ہے اپنے اندر. کلندر مشاہدہ علوم نبوت ہے. کلندر عطائے فقر ولایت ہے. سبحان اللہ. کلندر انتخاب رحمان ہے. کلندر نگہبان نبوت ہے. کیا بات. کیا بات. سبحان اللہ. کلندر عالم کل قلب حب مرکز انسانیت ہے. کلندر طالب حب الہ کا محسن ہے. الہ کا محسن. حب الہ اللہ کے چاہنے والوں کا محسن. کلندر رہنمائے دنیا، کلندر رہبر آخرت ہے. کیا بات. کلندر بعض صحبتیں بخشیش ہے وابستہ ہے امت. کلندر نمونہ نجات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. کلندر مستی رحمان ہے. کلندر سینہ قرآن ہے. کیا بات. سبحان اللہ. کلندر تفسیر رسول و رسالت ہے. کلندر صرافہ حاکی و کامل فرقان ہے. سبحان اللہ. کیا بات. کلندر من جانب رسول نمونہ امت ہے. کلندر صرافہ وفائے نبوت ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کلندر مکتب عشق کی ابتدا ہے.
कलंदर मकतब इश्क की इंतहा है। यानी मकतब इश्क की इब्तदा भी कलंदर और इंतहा भी कलंदर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कलंदर फितरत इलाही का हुस्न ज़ेबा है। कलंदर फितरत इलाही का हुस्न ज़ेबा है। कलंदर रसूल की रिसालत, नबी की नबुवत की मस्ती है। हक, क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलंदर बराए सना से इरफान है। कलंदर मकाम ला मखा का निशा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलंदर ला मकाम है, जो पिनहा है उसका निहा है। कलंदर जो भी गैब पर्दा है उसका आया है। है। कलंदर फिराग मस्ती हस्ती है खुदी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलंदर मुश्ताक ऐन खुदी है। है। कलंदर ऐनुल वजूद है। कलंदर ऐनुल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। कलंदर मुमकिनुल वजूद है। कलंदर इसरारुल वाजिबुल वजूद है। कलंदर अहदियत, अहमदियत, मोहम्मदियत है। कलंदर हमदियत, मुस्ताकियत, रबूबियत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। क्या बात है। इस जुबाने खाक से क्या करूं बयां कलंदर। हस्ती रेजा रेजा नजर आती है फना जिसके अंदर। हक, रेजा रेजा फना। हस्ती रेजा रेजा फना आती है जिसके अंदर। करम नवाजिश मेरे मुर्शीद की जो निस्बत कलंदर से नवाजा मुझको। क्या बात, सुभान अल्लाह। कुल औलिया आलम को फना देखा इसके अंदर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलंदर वहदतुल वजूद, कलंदर अहदतुल वजूद, कलंदर वाजिबुल वजूद, कलंदर मौजूदुल वजूद, कलंदर मुमकिनुल वजूद। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने कुल वजूदात है, हर वजूदात का मौजूद कलंदर। हर हुज्जत की इसवा कलंदर। हर नामालूम का मालूम कलंदर। हर ला खबरी बेखबरी की खबर खबर कलंदर। है। हर खबर की ला खबरी कलंदर। हर मालूम जिसमें पिनहा है वो कलंदर। माशाअल्लाह, जो कुछ आया वो बया है वो है कलंदर। माशाअल्लाह। मस्ती में मैं है कलंदर। मैं में जाम कलंदर। खुद में खुदी है कलंदर। खुदी में खुदा है कलंदर। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो और जनाब क्या बयान करूं मैं। हक हक हक। मेरी अक्ले फिक्रे और जुबान कासिर है दिगर और आगे बयान करने से। हक साहब, हक हक हक। मैं समझता हूं कि शायद अल्फाज नहीं है। कहने वालों ने कहा है कलंदर वो नहीं जो लफ्जों में महदूद हो जाए। है। जितनी ही लामहदूद इल्लल्लाह की जात है उतनी ही लामहदूद कलंदर की हद है। क्या बात।
سبحان اللہ۔ کیا بتاؤ صاحب، ولایت کی ابتدا سے لے کے ولایت کی انتہا یہ سب درمیان محور کلندر کے ہے، دائرہ کلندر کے ہے۔ کیا بات، اس لیے کہنے والوں نے ایک جملے میں بات کہہ ڈالی کہ کلندر کا مرتبہ کیا، تو بولے کلندر وہ جس کا پیر ایک فرش پر ایک عرش پہ ہو، جو فرش پہ ہو مانند ربوبیت کے ہو اور جو فرش پہ مانند رحمانیت کے ہو۔ حق، تو اب عرش اور فرش کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کلندر کے حضور ظاہر ہے۔ صحیح، حق ہے۔ اور اسی مرتبے سے اللہ سب جان پاتا ہے، کیا بات، اسی مرتبے کی شان میں اللہ نے کہا ہے واللہ عالم الغیب الشہادہ، اللہ بے شک تمام عالم غیب اور عالم ظاہر کا جاننے والا ہے۔ کیا بات، کیا بات، ایک پل میں اپنے عرش پہ ہوتا ہے، ایک پل میں فرش پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک پل کے اندر ظاہر کو جانتا ہے، ایک پل کے اندر غیب کو جانتا ہے۔ یہ سب مرتبے مقام حیثیت قلندری کے، سبحان اس لیے اللہ۔ نبی نے اسی مرتبے کی بنا پر نبی نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کے تمام علوم نبی پر عیا کر دیے، حق، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنی علوم قلب شہر مصطفیٰ میں، قلب شہر مصطفیٰ کے اندر جتنے علوم داخل ہوئے وہ سارے علوم کے آنے کی خبر علی کو ہے، کہ وہ دروازہ ہے، بغیر دروازے کی کوئی شے داخل نہیں ہوتی۔ حق مولا، حق مولا، حق مولا۔ حق مولا، یہ ہے شان علی، حق، یہ ہے علی کی قلندری۔ حق، اس لیے علی دائرہ فطرت مراتب ولایت کے عطائی ہیں۔ آپ کیا ہے؟ عطائی۔ عطائی اس دائرے کے باہر ہوتا ہے، ہاں 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 ہاں، دائرے کے باہر ہوتا ہے، گراؤنڈ کے اندر نہیں، گراؤنڈ کے باہر ہے وہ، حق عطائی ہے۔ مولا، حق مولا۔ ولایت کا عطائی علی، مولا علی، عطا کرنے والا، عطا کرنے، اس لیے قلندر ہے۔ حق، حق تو مولا۔ ولایت کی ابتدا اور ولایت کی انتہا، جس میں مقام ورا الورا بھی آ گیا۔ حق، یہ تمام مرتبے منزل اور مراتب محور دائرہ کلندری کے اندر سمیت ہے، تو ابتدا بھی کلندر اور انتہا بھی کلندر۔ حق، حق ہے۔ تو الحمد میں سمجھتا ہوں صاحب اتنی باتوں میں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کلندری، الحمد ورنہ مجھ میں ضرورت نہیں ہے کہ میں کلندر پہ کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں حقیر ہوں، میری نگاہ کو، فکروں کو، قلب کو رسائی نہیں ہے کہ میں کلندر کے حدوں کو نانگ سکتا ہوں۔ اس پر تفسیر کرنا میرے لیے غیر فطری عمل ہوگا اور شان کلندری کے خلاف ہوگا شاید اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے تفسیر کر دی، ہے۔ کیونکہ کلندر پر تفسیر کرنے کا حق فقط رحمان کو ہے۔ رحمان کلندر کا، رحمان کلندر کا، رحمان کلندر کا حامد ہے اور کلندر رحمان کا حامد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز
آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔